بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، آپ لوگ کیسے ہیں؟ آج ہماری کتاب اسامی کا 77واں سبق ہے اور عنوان اجماع کی بحث ہے۔ پہلے آپ عربی عبارت دیکھیں، پھر اس کا ترجمہ اور پھر مختصر سی تشریح کر دی جائے گی۔ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں باب الاجماع اختلف الناس فی من ینعقد بهم الاجماع قال بعضهم لا اجماع الا للصحابة وقال بعضهم لا اجماع الا لأهل المدینة وقال بعضهم لا اجماع الا لعترة الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ والصحيح عندنا أن إجماع علماء كل عصر من أهل العدالة والاجتهاد حجة ولا عبرة بقلة العلماء وكثرتهم ولا بالثبات على ذلك حتى يموتوا ولا بمخالفة أهل الهوى فيما نسبوا به إلى الهوى ولا بمخالفة من لا رأي له فی الباب الا فیما یستغنی عن الرأی۔ ترجمہ یوں ہوگا، اجماع کا باب ہے، لوگوں نے اختلاف کیا ہے اس بات میں کہ کن لوگوں کا اجماع منعقد ہوگا۔ بعض لوگوں نے کہا اجماع صرف صحابہ کا معتبر ہے، بعض حضرات نے کہا اجماع صرف اہل مدینہ کا معتبر ہے، بعض حضرات نے کہا اجماع آل رسول کا معتبر ہے، اور ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ہر زمانے کے عادل اور مجتہد علماء کا اجماع حجت ہے، اور علماء کی قلت و کثرت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور نہ موت تک اس اجماع پر قائم رہنے کا اعتبار ہے، اور نہ ایسے امر میں اہل ہوا کی مخالفت کا اعتبار ہے جس امر کی وجہ سے ان کو ہوا کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اور نہ ان لوگوں کی مخالفت کا کوئی اعتبار ہے جو اس باب میں صاحب رائے نہیں ہے، مگر ایسے باب میں غیر صاحب رائے کی مخالفت کا اعتبار ہوگا جس میں رائے سے استغنا ہوتا ہے، یعنی رائے کی حاجت نہیں ہوتی۔ مصنف رحمہ اللہ سنت کی بات سے فارغ ہو کر اجماع کو بیان کر رہے ہیں۔ اجماع کی لغوی معنی ہے عزم اور پختہ ارادہ کرنا، اور دوسرا معنی اجماع کا ہے اتفاق کرنا، اور اجماع کی اصطلاحی تعریف ہے کسی ایک زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے صالح مجتہدین کا کسی حکم میں اتفاق کر لینا۔ قول میں اتفاق ہے تو اجماع قولی ہے، فعل میں اتفاق ہے تو اجماع فعلی ہے، اور اعتقاد میں اتفاق ہے تو اجماع اعتقادی ہوگا۔ قولی اجماع کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ فعلی اجماع جیسے مضاربت، مضارعات، اور اعتقادی اجماع جیسے شیخین ابو بکر عمر کی فضیلت پر تمام مجتہدین کا اعتقاد ہے۔ پھر اجماع کی حجیت میں اختلاف ہے۔ معتزلہ، خوارج اور اکثر روافض اجماع کی حجیت کا انکار کرتے ہیں، مگر جمہور علماء کے نزدیک اجماع حجت قطعی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ کن لوگوں کا اجماع معتبر ہے؟ اس سلسلے میں 3 مذاہب ہیں۔ نمبر 1، پہلا مذہب داؤد ظاہری شیعہ اور ایک روایت کے مطابق امام احمد ابن حنبل کا ہے کہ اجماع صرف صحابہ کا معتبر ہے، صرف صحابہ کو ہی اجماع کا حق ہے۔ ان کی دلیل کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور اسی طرح وکذالک جعلناکم امۃ وسطا، اس میں مخاطب صحابہ ہی ہیں، ان کے علاوہ اور بھی دلائل ان کے ہیں۔ ان کی دلیل کا جواب جمہور علماء نے یہ دیا ہے کہ اگر یہ آج صحابہ کے ساتھ خاص مانو گے تو یہ خرابی لازم آئے گی کہ اس آیت کے نزول کے وقت موجود صحابہ کے انتقال کے بعد اجماع منعقد نہ ہو، کیونکہ ان کے انتقال کی وجہ سے جمیع صحابہ کا اجماع متحقق نہ ہوگا، حالانکہ اجماع میں جمیع صحابہ کا اتفاق ضروری ہے۔ دوسری خرابی یہ ہوگی کہ پھر نزول آیت کے بعد جو صحابہ ایمان لائے ان کا اجماع معتبر نہ ہو، کیونکہ جب آیت اتری اس وقت وہ صحابی نہ تھے۔ دوسرا مذہب امام مالک کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صرف مدینے والوں کا اجماع معتبر ہے،
ان کی دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ مدینہ اپنے خبث کو اسی طرح ثابت کر دیتا ہے یا صاف کر دیتا ہے جس طرح لوہار کی بٹی لوہے کی زنگ کو۔ خطا بھی ایک طرح کا خبث ہے، تو مدینہ والوں سے خطا کی نفی ہو گئی، تو لام حالہ جب وہ کسی بات پر اتفاق کریں گے تو اتباع امت پر واجب ہوگی۔ نیز مدینہ دار الہجرت ہے، صحابہ کا سب سے بڑا مرکز علم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرامگاہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال سے سب سے زیادہ واقف اہل مدینہ ہے۔ جب اتنی خصوصیات ہیں تو حق اہل مدینہ سے باہر نہ ہوگا، لہذا صرف اہل مدینہ کا اجماع معتبر ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے اہل مدینہ کی فضائل ثابت ہوتے ہیں، مدینہ کے علاوہ کی فضیلت کی نفی نہیں ہوتی، اور نہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اجماع صرف مدینہ والوں کا معتبر ہے، کیونکہ مکہ مکرمہ کی بھی بہت ساری خصوصیات ہیں، مگر اجماع میں جگہ، مقام اور وہاں کی خصوصیات کا دخل نہیں ہے، بلکہ علم اور اجتہاد کا اعتبار ہوتا ہے، اور علم و اجتہاد میں مکی، مدنی، شرقی، غربی سب برابر ہیں۔ تیسرا مذہب فرقہ زیدیہ اور روافض میں سے فرقہ امامیہ کا ہے کہ اجماع صرف آل رسول کا معتبر ہے، کیونکہ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہیں۔ ان کی شان میں قرآن نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ نے حصر کے ساتھ اہل بیت سے رجس کی نفی فرمائی، اور رجس سے مراد خطا ہے، تو آیت سے ثابت ہوا کہ اہل بیت خطا سے معصوم ہیں، تو ان کا قول صواب ہی ہوگا، لہذا اجماع انہی کا معتبر ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بھی دلائل ان حضرات کے ہیں۔ اس دلیل کا جواب یوں ہے کہ آیت میں رجس سے خطا مراد نہیں ہے بلکہ تہمت مراد ہے، کیونکہ آیت ازواج مطہرات سے تہمت دور کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے، جس پر دلالت آیت کے سوا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء سے ہو رہی ہے۔ والصحیح عندنا، مصنف فرماتے ہیں کہ صحیح قول یہ ہے کہ ہر زمانے کے عادل اور مجتہد علماء کا اجماع معتبر اور حجت ہے، کیونکہ اجماع کی حجت ہونے کے دلائل عام ہیں، ہر زمانے کے علماء کو شامل ہیں، ان میں نہ اہل مدینہ کی تخصیص ہے، نہ صحابہ کی، نہ اہل رسول کی۔ البتہ عادل ہونا شرط ہے، کیونکہ فاسق اور مبتدع کا قول حجت نہیں ہے، اور مجتہد ہونا بھی ضروری ہے اس وقت جبکہ اجماع ایسی چیز میں ہو جس میں رائے اور اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے نکاح، طلاق وغیرہ کے احکام، ان میں صرف مجتہدین کا اجماع معتبر ہوگا، غیر مجتہدین کی موافقت یا مخالفت سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اگر ایسی چیز میں اجماع منعقد ہو رہا ہو جس میں رائے اور اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے، جیسے نقل قرآن، رکعتوں کی تعداد، تو ان میں مجتہدین اور غیر مجتہدین سب کا اجماع و اتفاق ضروری ہے، حتیٰ کہ اگر کسی ایک شخص نے بھی مخالفت کی تو اجماع منعقد نہ ہوگا۔ ولا عبرۃ لقلۃ العلماء وکثرتہم، اجماع میں علماء کی قلت اور کثرت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یعنی کوئی عدد متعین نہیں ہے، قلیل ہوں یا کثیر ہوں، ان کے تعداد حد تواتر کو پہنچے یا نہ پہنچے، اجماع منعقد ہو جائے گا۔ جمہور کا یہی مسلک ہے، البتہ بعض اصولین جیسے امام الحرمین وغیرہ کا مذہب یہ ہے کہ اجماع کے لیے ضروری ہے کہ وہ تعداد حد تواتر کو پہنچی ہو، کیونکہ تواتر تک پہنچنے سے ان کا اتفاق علی الخطا ناممکن ہوگا۔ اور جمہور کی دلیل یہ ہے کہ اجماع کی حجیت اس امت کا فضل و شرف ہے، لہذا اس میں عدد کی شرط نہ ہوگی۔ پھر جمہور کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ اگر کسی زمانے میں ایک ہی مجتہد ہو تو اس کا قول حجت ہوگا یا نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ حجت ہوگا اور اس کا قول اجماع کے درجے میں ہوگا، کیونکہ امت میں اس کے علاوہ کوئی اور مجتہد موجود نہیں ہے، تو لفظ امت اسی پر صادق آئے گا۔ دلیل ان ابراہیم کان امہ، امت کا اطلاق فرد واحد سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر ہے۔ بعض کے نزدیک ایک مجتہد کا قول حجت نہ ہوگا، کیونکہ اجماع کے لیے اجتماع ضروری ہے جو دو یا دو سے زائد سے ہو سکتا ہے۔ وَلَا بِالثُّبَاتِ عَلَى ذَلِكَ، اس سے مصنف فرماتے ہیں اجماع منعقد ہونے کے لیے تمام مجتہدین کا موت تک اس اجماع پر قائم رہنا شرط نہیں ہے، یعنی اجماع منعقد ہونے کے لیے یہ شرط ہرگز نہیں ہے
کہ تمام مجتہدین موت تک اپنے اجماع پر برقرار رہیں اور ان سب کے مرنے کے بعد اجماع منعقد ہوگا، بلکہ مجتہدین کی اجماع کر لینے کے فوراً بعد اجماع منعقد ہو جائے گا۔ یہی جمہور کا مسلک ہے۔ مصنف ان لوگوں کی تردید کرتے ہیں جو اس کے قائل ہیں کہ مجتہدین کا موت تک اپنے اجماع پر قائم رہنا شرط ہے اور ان سب کے مر جانے کے بعد اجماع منعقد ہوگا، کیونکہ زندگی میں اپنے اجماع سے رجوع کرنے کا احتمال موجود ہے۔ وبمخالفت اہل الہوا، اہل ہوا اور خواہش پرستوں کی مخالفت سے بھی اجماع میں کوئی فرق نہ پڑے گا، لیکن اسی چیز کے اجماع میں ان کی مخالفت سے فرق نہ پڑے گا جس چیز کی وجہ سے ہوا اور ضلالت کی طرف ان کی نسبت ہوئی ہے۔ جیسے ابوبکر صدیق کی فضیلت پر اجماع منعقد ہو گیا اور روافض مخالفت کر رہے ہیں تو یہاں ان کی مخالفت کا اعتبار نہ ہوگا، کیونکہ رفض کی طرف ان کی نسبت اسی لیے ہوئی ہے کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن اگر روافض اس کے علاوہ دوسرے مسئلے میں مخالفت کرتے ہیں تو ان کی مخالفت معتبر ہوگی حتیٰ کہ اجماع منعقد نہ ہوگا۔ یہاں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ اگر مجتہد مبتدع کی بدعت مفضی الی الکفر ہے تو یہ کافر کی مانند ہوگا، اس کا قول معتبر نہ ہوگا۔ جیسے فرقہ مجسمیہ جو اللہ کے لیے جسم ثابت کرتا ہے اور روافض جو قرآن میں تحریف کے قائل ہیں تو یہ کافر کی مانند ہے، ان کا قول معتبر نہ ہوگا، لہٰذا ایسے لوگوں کی مخالفت کا اجماع پر کوئی اثر بھی نہیں پڑے گا۔ اور اگر اس کی بدعت مفضی الی الکفر نہیں ہے تو اس میں 3 قول ہیں۔ نمبر 1، اس کا قول مطلقاً معتبر نہ ہوگا۔ نمبر 2، اس کا قول مطلقاً معتبر ہوگا۔ نمبر 3، اس کا قول اس کے حق میں تو معتبر ہوگا، دوسروں کے حق میں معتبر نہ ہوگا۔ ایک چوتھا قول بھی ہے جس کے قائل صاحب اسامی بھی ہیں، وہ یہ کہ اگر وہ بدعتی لوگوں کو بدعت کی دعوت نہ دیتا ہو، اگرچہ خود بدعت میں مشہور ہو، تو اس کی مخالفت معتبر ہوگی۔ ولا بمخالفت من لا رائے لہ سے مصنف کہتے ہیں جن احکام میں رائے اور اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے اور ان میں مجتہدین کا اجماع ہو رہا ہے تو ان میں عوام کے مخالفت سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور ایسے علماء کے مخالفت سے بھی فرق نہیں پڑے گا جو اہل رائے نہ ہوں، جیسے نکاح، طلاق، خرید فروخت کے احکام، اور ان احکام میں جن میں رائے اور اجتہاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسے نقل قرآن، تعداد رکعات وغیرہ، تو ایسے احکام میں اجماع کے لیے علماء اور عوام سب کا اتفاق ضروری ہے، حتیٰ کہ عوام میں سے اگر بعض نے مخالفت کی تو اجماع منعقد نہ ہوگا، کیونکہ ان احکام میں مجتہدین اور غیر مجتہدین سب برابر ہیں، لہذا سب کا اتفاق ضروری ہے، ورنہ اجماع منعقد نہ ہوگا۔